السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا اصیب احدکم بمصیبۃ فلیتذکر مصیبتہ بی فإنہا اعظم المصائب، اخرجہ الالبانی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ سنن الدارمی وغیرہ کی صحیح روایت ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1106۔ عطا بن ابی رباح یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہو، کوئی آدمی کسی مصیبت یا کسی آزمائش کا شکار ہو، مصیبتوں سے دوچار ہو، تو وہ میری وفات والی مصیبت کو یاد کر کے اپنی مصیبت کا غم ہلکا کر لے۔ میری وفات کی مصیبت کو وہ یاد کرے، کیونکہ میری امت کے حق میں سب سے بڑی اور عظیم مصیبت میری جدائی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت کے پہاڑ کے سامنے ہر کسی کو اپنی مصیبت یہ رائی کے دانے کی طرح نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے فتنے رونما ہوئے، بہت سے فتنے اور فساد کا آغاز ہوا۔ بہت سارے عرب قبائل کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، اور دین رفتہ رفتہ کم ہونے لگا، فتنے اور فساد کا دور شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت اتنی بڑی تھی کہ صحابہ دہل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کے اوپر جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ صحابہ یہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھے تھے، اور مدینہ کے اندر ایک غموں کا عالم چھایا ہوا تھا۔ صحابہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اور اسی غم کی کیفیت سے دوچار ہو کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اسے تلوار سے ماروں گا۔ یہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جدائی میں نڈھال ہو گئے تھے، غموں سے نڈھال ہو کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم یہ بہت عظیم غم تھا، اور کیوں نہ ہو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ نماز پڑھاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت ان کو نصیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرتے تھے، ان کے مریضوں کی تیمارداری کرتے تھے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اور یتیموں، بیواؤں، غریبوں کے غمخوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور انہیں دین سکھاتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد ان تمام چیزوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے صحابہ
غمگین تھے اور ان کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اس سے روشن اور تابناک دن، بہتر دن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سے قبیح اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا قبیح دن تھا، اتنا تاریک دن تھا، وہ پورا غموں میں ہم ڈوب چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، فرماتی ہیں کہ میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، میرے اوپر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، میرے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے کہ اگر وہ مصیبت دنوں پر پڑ جائے، دنوں پر پڑتی تو وہ راتوں کی سیاہیوں میں تبدیل ہو جاتی، اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی۔ وہ دن جس مصیبت اور پریشانی اور غم میں مبتلا ہوں، اتنا پریشان تھیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ اتنی عظیم مصیبت تھی کہ اس کے بعد کی ہر مصیبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر مصیبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے ہمیں کم معلوم ہوتی تھی۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت کو یاد کرتے تھے تو ہمارے غم، ہمارے پریشانیاں یہ ہمیں معمولی لگتی تھیں اور ہمیں ہلکا محسوس ہوتا تھا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو سب سے پہلے اس تکلیف کو، اس پریشانی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْبَ الْمُؤْمِنِ كَفَارَةٌ لِخَطَايَاهُ، کہ مومن کے اوپر جو پریشانی آتی ہے، جو اس کے اوپر جو تکلیف آتی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس تکلیف اور اس آزمائش کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اس غم سے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ ہمارے غم غلط ہو سکتے ہیں اور ہمارے مصیبتوں میں جو ہے کمی آ سکتی ہے، اور ہم جو ہے اپنے غم کو ہلکا محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے دکھوں کی وجہ سے، بڑی پریشانیوں کی وجہ سے چھوٹے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ خود بخود جو ہے دم توڑ دیتی ہیں۔ ایک انسان کے اوپر اگر بڑے بڑے مصیبتیں آئیں تو انسان چھوٹی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو مصیبت تھی، یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی، اس لیے اس کو یاد کریں گے تو ہمارے جو پریشانیاں ہیں، ہمارے جو غم ہیں، ہمیں وہ ہلکا اور معمولی جو ہے محسوس ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ نئے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوت الحدیث کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔